روایات اہل سنت میں بھی 12 مقامات ہیں، 12 مقامات ہیں، 12 روایات نہیں ہیں، 12 مقامات پر رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، عزاداری کی ہے۔ اچھا قبلہ، ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہے، شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ نہیں کہتے، لیکن یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخی صحابہ کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی۔ کیسے مرتد ہوا تھا؟ رات کا کھانا ساتھ کھایا، نماز ساتھ پڑھی، جی، ہے نا؟ پھر نظر پڑ گئی مالک کی بیوی پہ تو رات میں سر اتار لیا، مرتد ہو گیا، صحابی تھا نا۔ مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی، اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لے لیتے ہیں، یہ ایک جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ امیر المومنین قاتل ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد تھا، اس سے خطا اجتہادی ہو گیا تھا، اس کو ایک ثواب ملے گا۔ جو حمزہ کا قاتل ہے وحشی، جی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی ہے۔ جی قبلہ، نوجوان نسل میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع ایک نوجوان ہے اس کو جو مسائل بہت سارے درپیش ہیں، سوالات درپیش ہیں، ایک جو ہے ماتم لوگ پوچھتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، ماتم آپ کا قرآن و سنت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب یہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہیں گے یہ قرآن سے ثابت کرو تو آپ صبح کی 2 رکعت نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، پھر صبح کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ ٹھیک، ماتم عزاداری ٹھیک ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی عزاداری ہے، شہادت سے پہلے، اس سے پہلے تمام انبیاء کی عزاداری ہے، اس سے پہلے حضرت آدم کی عزاداری ہے، ابھی تو شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اس عزاداری پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہے، کہ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے، اور ہمارے ہاں تو ثابت ہے، روایات اہل سنت میں بھی 12 مقامات ہیں، 12 مقامات ہیں، 12 روایات نہیں ہیں، 12 مقامات پر رسول خدا نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، عزاداری کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس مقام پر ختمی مرتبت کا آنسو گرے اس مقام پر امتی کا خون بہنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، وہ کہ جی رسول خدا نے کب ماتم کیا ہے، یہ کم ہے ماتم، رسول کا گریہ ماتم ہے، میرا ماتم اور ہے، میں اپنے اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو عزاداری کروں گا وہ ماتم ہے۔ اور پھر ماتم تشیع میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عزاداری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو محبت ہے اہل بیت سے، آپ کو محبت ہے رسول اللہ سے، آپ رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماتم کرتے ہیں، اس کے ثبوت کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہم نے کہا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ ان میں سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایک ایکسپیرینس ابھی بالکل ریسنٹ ہے، اچھا، چند ہفتے پہلے کا، میں ایک زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ایک اہل سنت برادر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں اہل بیت سے محبت تو ہے لیکن عقیدت بھی ہے اور ماتم ہمیں قبول نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک، کس نے کہا آپ سے ماتم کرو؟ آپ کو اگر کسی نے کہا ہو ماتم کرو، ماتم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر تو آپ کہنا بھائی میں اس کو نہیں مانتا۔ جی جی جی، آپ نہیں مانتے، نہیں کرو، واجب تو ہے نہیں مانتے، نہیں کرو، کس نے کہا؟ ٹھیک، کہا 1 گھنٹے کی بات ہوئی، اس کے بعد اگلے دن وہ ماتم کر رہے تھے۔ اچھا، بھائی کیا ہوا؟ ہم نے تو کہا ضروری نہیں ہے۔ کہا وہ جو محبت پیدا ہو گئی نا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، محبت پہلے تھی، اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، شک نہیں ہے، محبت تو پہلے تھی، لیکن کچھ کنفیوژن تھی، وہ جب حل ہو گیا تو میرا ہاتھ خود اٹھا۔ یعنی
اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں یعنی اس شخص تک آپ پہنچیں، لیکن یہ بے تحاشا ایسی مثالیں ہیں۔ ایک علماء اہل سنت میں سے ایک صاحب یہی سوال لے کے والد صاحب کے پاس، اچھا یہ والد صاحب نے جواب دیا، ہم نے انہیں سے سیکھا، ہمارا تو کوئی علم کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی واجب نہیں ہے، آپ کس نے کہا ہے نہ کرو ماتم؟ وہ جلوس میں گئے، ماتم شروع کر دیا۔ ماتم اب وہ جو مثلا شروع میں آ رہا ہے وہ اس شیعہ جوان کی طرح تو ماتم نہیں کرے، اس کا عشق کا لیول یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہی نہیں رکتا، اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے اس کا عشق کا لیول اور ہے، اس کا وہ باقی زینے چڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہاتھ بھی اٹھنا شروع ہو گیا، یہ نہ کرو بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کہتا اپنا اختیار نہیں، بے اختیار ہو کر، بے اختیار، یہ ایک عشق کا اظہار ہے، اس عشق کا اظہار وہ بھی محمد و آل محمد سے، اور محمد و آل محمد میں اہل بیت نہیں، سب سے پہلے خود ختمی مرتبت سے عشق ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ثابت ہیں، جی شہادت سے پہلے، جی شہادت سے پہلے ثابت ہے، بالکل، ہم شہادت کے بعد بھی گریہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے قبلہ، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور یہی تو آپ کی خوبی ہے کہ آپ بہت بڑے سوالوں کو بہت اچھے طریقے سے۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم معاملہ قبلہ آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھا، آج کل بہت سارے خاص طور پر اہل سنت میں کئی سادات ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین کے مقدمات اس وقت بھگت رہے ہیں، اور کوئی جیلوں میں ہیں، کئیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر توہین کا، تو کیا کوئی پاکستان میں اس قانون کو، توہین کے قانون کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کوئی چینج ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ اصل میں توہین کی تعریف ہے کیا، توہین کس کو توہین سمجھا جائے گا؟ اس قانون کے ہم خلاف ہیں، اور پھر قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہے، قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے، مثلا آپ اس کو چھوڑ دیجیے، توہین صحابہ ان کو چھوڑ دیجیے، توہین رسول میں تو سب متفق ہیں، بے شک، لیکن اس پہ جس طرح عمل درآمد ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے، ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس قوانین کو کس طرح وہ کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، وہ تو مزید قوانین لانے کے در پہ ہیں، جی ان کو تو یہ بھی کم لگ رہا ہے، اس لیے ایک معاشرے میں شعور آنا چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بات تمام فرقوں میں اسلام میں واضح ہے کہ اگر اس پر کوئی سزا بنتی بھی ہے تو حاکم شرع کو یہ سزا دینی ہے، ہر شخص یہ سزا نہیں دے سکتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ سمجھ میں لوگوں کو بات نہیں آتی ہے، اور اس میں اگر بیٹھ کے وہ بات کریں، ابھی کہتے ہیں نا عدالتوں میں چلے جاؤ، علماء بھی یہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جاؤ، عدالت میں ثابت، یہ عدالت شرعی عدالت ہے کہ عدالت آیا یہ حکم دے سکتی ہے، جو حنفی ہیں یہ طلاق کے کیسے جاتے ہیں کورٹ میں، کورٹ طلاق دے دیتی ہے، یہاں ابھی علماء اس طلاق کو مان رہے ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے علماء اہل سنت اس کو مان رہے ہیں۔ اب حنفی فقہ پر ابو حنیفہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی کورٹ، ٹھیک ہے، شرعی کورٹ، شرعی نہیں، شرعی سے آپ نے جس شرعی کورٹ قائم کیے یہ نہیں، یہ شرعی کورٹ نہیں ہے نا، ہاں آپ نے جو شرعی کورٹ، یعنی ایک غیر شرعی حکومت نے جو کورٹ قائم کیے ہیں شرعی کورٹ کے نام سے، وہ بھی شرعی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس کا اختیار حاکم شرع کو ہے، سب سے پہلے حاکم شرع چاہیے، شرعی حکمران چاہیے، وہ شرعی حکمران شرعی کورٹ بنا سکتا ہے، وہ شرعی کورٹ کسی کو سزا دے سکتی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ہر آدمی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس سے قاضی بنے، خود ہی لوگ اٹھتے ہیں گستاخ رسول کہہ کر، اور ایک ہی سزا سر تن سے جدا کہہ کے، تو گلا، اور وہ جب خود گستاخی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کے اوپر الزام آتا ہے گستاخی کا، یہی نعرے لگانے والے پھر وہ توجیہات بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور قبلہ لیکن آپ جیسے لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس چیز کو حکومت وقت تک آپ کی رسائی بھی ہے، آپ جیسے لوگوں کو اس میں کوئی قانون میں کوئی ان کی مدد کرنی چاہیے ریگولیٹ کرنے میں۔
اس میں حکومت کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں. ہم نے ابھی حکومت کی بات نہیں کی, ہم نے کہا عوام میں شعور آنا چاہیے. عوام میں اگر شعور آ جائے, عوام تعلیم یافتہ ہو جائے, مثقف ہو جائے, تو مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومتوں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں. بالکل. اچھا قبلہ, ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہے, شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں, خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ نہیں کہتے. ہم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی, ہم نہیں کہتے برا بھلا. آپ کس کو کہتے ہیں؟ سب و شتم کہتے ہیں. سب و شتم اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے. اسلام کے کسی بھی گروہ میں کسی کو بھی سب و شتم نہیں کیا جا سکتا, گالیاں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے, وہ نظریہ آپ بھی رکھیں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نظریہ آپ کے نزدیک ہے, میرا نظریہ میرے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر اخلاقی زبان کسی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, وہ مکتب اہل بیت کے, اخلاق اہل بیت کے خلاف. جتنا اسے باقی لوگ کنڈم کریں گے اتنا ہم بھی کنڈم کریں گے. رہ گیا کہ گالم گلوچ اور یہ غیر اخلاقی چیزیں مسلم معاشرے میں نہیں ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں, اسلام کا حصہ نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ باتیں ہیں, ہے نا. آپ کہیں جی آپ ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں, یہ غیر اخلاقی زبان, ٹھیک ہے نا, یہ گالم گلوچ یہ عام ہے. ٹھیک ہے. بازار میں, معاشرے میں, اس کا مطلب ہے اسلام میں ہے. ہم کہیں نہیں, اسلام میں نہیں ہے. لوگ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. آپ بھی یہی بات تشیع کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہے تو جو لوگ انجام دیتے ہیں اس کا مکتب ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ فدق ہے, یا مسئلہ یہ جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ دروازہ گرایا گیا, ان واقعات کو لے کر لوگ ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور گالم گلوچ, تو ان واقعات کی کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ نظریہ ہے کہ واقعات ہوئے ہیں. اس میں یہ صرف شیعہ نہیں کہتے, یہ اسلام کے مسلمہ حقائق ہیں. یہ اس میں تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ایک مسلم چیز ہے. مثلا پہلے خلیفہ بنے نہیں بنے, مسلم میں بنے. ٹھیک ہے نا. اسلام میں رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ حضرت ابوبکر بن گئے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ سے فدق لیا گیا, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. کسی آدمی کا اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. اختلاف کہاں آئے گا؟ حق کس کے ساتھ؟ یہاں بھی اہل سنت کی غالب اکثریت جناب سیدہ کے ساتھ. ٹھیک. پھر کون سا شیعہ سنی؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. اب جو بیچارے عوام ہیں, پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ شاید جھوٹ ہے, یا اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے. تاریخی حقائق ہیں, تاریخی حقائق کو چھپایا جائے, کیا کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے نہیں چھپایا, نہ اہل سنت کے اکابرین نے چھپایا, علماء نے چھپایا, نہ ہمارے سب نے لکھا. اہل سنت علماء نے لکھا, تبھی تو یہ مسلمہ تاریخی حقیقت بنی نا, نہیں تو صرف ہو جاتا ہے رافضوں نے لکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ ہوئے, یہ واقعات پیش آئے ہیں. اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. لیکن یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخی صحابہ کے فتوے لگا دیتے ہیں. نہیں, کوئی بھی نہیں. یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی. یہ دیکھیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں فدق ہوا ہے. اگر اس پہ میں گستاخ ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ تمام علماء اہل سنت گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ لکھا ہے. نہیں ہو سکتا. آج آپ جا کے کسی عالم اہل سنت سے پوچھیں فدق کا واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا, انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی یہ نہیں, کوئی جھوٹ بولے الگ مسئلہ, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا تھا. ہوا تھا. کیا وہ گستاخ ہو گیا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں, سب و شتم الگ ہے, توہین الگ ہے. ٹھیک ہے نا. عقیدہ کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایک آدمی جاہل ہے, اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں, اس نے کوئی عقیدہ رکھنا ہی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں, میں مسلمان. ٹھیک ہے بھائی, تو مسلمان.
ایک تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے آتی چیزیں، اب وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ ان تمام، اب وہ آپ کو پھاڑ کے پھینک دے، آپ کو اہل سنت کی آدھی کتابیں پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی، دریا برد کرنا پڑے گا، ہر جگہ ہے۔ اچھا قبلہ، اسی کے ساتھ جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے دروازے والا، دروازہ گرانے والا، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تو صحیح سند اہل تشیع کے پاس بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہنا؟ ہم کہتے ہیں صحیح سند اہل سنت میں بھی ہے، ہاں کہاں؟ دیکھیں ابھی ہم اس طرح حوالے نہیں دے رہے، ہے نا، اس کا جس کو پتہ ہے اس کو آپ کو پتہ ہے، آج کل ویسے بھی اس کا دور ہے، حوالے اتنے ہیں، جس نے نہیں ماننا اس کو وہ نہیں ہے، ہم ابھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو حوالے دیں گے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، تفصیل میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اصل واقعہ ہوا نہیں ہوا مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ ہوا ہے، اصل واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تفصیل میں مثلا اس میں وہ کہتا ہے یہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، اول تو یہ غلط ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہے نا بھئی، آپ اس واقعے کے انکار کے لیے کریں گے دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ آپ چلے جائیں دروازے کتنے ہوتے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابو، آپ کو جٹلائیں گے خود رسول خدا کہ بھئی دروازہ ہوتا تھا اور میرے مدینے کا دروازہ علی، ہے نا، نہیں تو کہتے ہیں علی میرے شہر کا پردہ ہے، جی جی جی، کیونکہ دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، جی، ہے نا۔ کوئی بھی سویلائز معاشرہ بغیر دروازے کے نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور وہ مکہ مدینہ کا سویلائزڈ معاشرہ ہے۔ تفصیل میں چلے جائیں، آپ جزئیات ثابت کرنے پہ آ جائیں، ہاں جزئیات ثابت نہیں ہوتی، تاریخ میں بہت سی جزئیات ثابت نہیں ہوتی، نہیں، تاریخی حقائق کی روایات کی صحت اور سقم کے معیارات بھی الگ ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں بھی مغالطہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب فضائل اہل بیت کی باری آئے تو آپ پھر کہتے ہیں اس کی صحیح سند نہیں ہے، کیونکہ آپ معیارات کو بالکل اور لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر فضائل باقی جو چیزیں فضائل ہیں اس پہ جب بات آ جائے تو آپ اس معیار کو بہت نیچے لا کے رکھتے ہیں، نہ وہ اتنا نیچے ہوتا ہے معیار، نہ اتنا اوپر ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا میرٹ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر اس میرٹ پہ آپ چیزوں کو نہ مانیں تو پھر اس کو نہیں مانیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک۔ اب یہ عوام کے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس کی کیا میرٹس ہیں، لیکن یہ مغالطہ ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ آپ حکم اللہ ثابت کرنے چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں سند کا میرٹ اور ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہاں پھر علمی بحث ہے، وہاں سرے سے میرٹ نہیں ہے، وہاں آپ قیاس و استحسان بھی کرتے ہیں، اپنے خیال میں جو کچھ آتا ہے اسے بھی حکم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ مکتب اہل بیت میں بہت سٹرک ہے، نہیں ہو سکتا جب تک یقینی نہ ہو، قسم نہ کھا سکیں یہ اللہ کا حکم ہے، تب تک آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، بالکل ٹھیک۔ لیکن جب تاریخی حقائق میں آتا ہے تو وہ سٹرکنس، وہ میرٹ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایک واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایک واقعہ ہے، یہ جب بے تحاشا کتابوں میں ہے، تفسیر میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور باقی سیرت میں بھی ہے، یہ پھر سند نہیں چاہیے ہوتی، اس سے بڑھ کے سند، اس لیے کہ یہ واقعہ جن علماء اہل سنت نے لکھا ہے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لکھا ہے، بالکل ٹھیک، یہ بہت بڑی سند ہے۔ ہاں، اس سے بڑی کیا سند ہوگی؟ اگر مصنف ابن شیبہ نے لکھا ہے، ہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس ایک شخص نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے لکھ دی اپنی کتاب میں، اس سے بڑی سند اس کے پاس 1000 قسمیں کھانے کی جب تک کوئی دلیل نہ ہو وہ نہیں لکھ سکتا ہے اس سخت حالات میں۔ آپ آج کہہ رہے ہیں نا آج نہیں بول سکتے، فتویٰ لگ جائے گا، اس وقت تو فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت تو عدالتیں بھی تھیں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی وہ جابر حکمران تھے بنی عباس کے، بنی امیہ کے، ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے لکھی گئی؟ حق تھا اس لیے لکھی گئی، سچ تھا اس لیے لکھی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور اعتراض بڑا اہم کہ امام زمانہ کی غیبت کی جو اہل تشیع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے اور پھر ان کا ہونا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے غیبت کی بیسیکلی؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بنیاد ہم کی حقائق ہے،
ہے نا. ایک شخص جب دنیا میں آیا ہے، یہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. غیبت کے عقیدے کے بغیر. جی، اگر اسے نہ مانے جی تو آپ کے اتنی بڑی مشکل میں آپ پھنس جائیں گے کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے. شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں. اب اہل سنت بیان نہ کرتے ہوں وہ الگ مسئلہ ہے. ان کی کتابوں میں ہم سے زیادہ لکھا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی. تعبیر مختلف ہیں جی، اس کی 10-15 تعبیر ہیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. آج کا امام کون ہے؟ کس کا نام لیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. امام چاہیے ہر دور میں، ہر دور میں، یہ ہر دور کے لیے نا. جی 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 بے شک. ہے نا. من ماتا، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. نہیں کہا صرف رسول نے میرے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، میرے زمانے کے امام کو نہ میں خود ہوں. کہتے ہیں مجھے نہ پہچانے مر جائے وہ جاہلیت کی. نہیں، ہر زمانے میں جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. یہ اعتراض ہم پہ نہیں آتا، اعتراض ادھر چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، اسلام پہ مر رہے ہیں. اسلام پہ مر رہے ہیں، کون ہے پھر؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سوال آپ پہ چلا گیا، ہم پہ کہاں سے آیا سوال؟ کیا اصل ہے؟ اصل پہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہی اصل ہیں، ہے نا. آپ کو جواب دینا ہے کہ یار اس کا کوئی جواب تو کوئی نام لو، وہ صحیح ہے غلط ہے، میرٹ بات میں دیکھیں گے. ہاں کہ امام کون ہے. ہاں، اس زمانے میں کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں جو اس زمانے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں امامت کے، یعنی جو حکمران ہیں وہ اس میرٹ پر ہیں کہ ان کو جب تک نہ پہچانے تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہو رہا. وہ غیر الہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جو ڈیوائن نہ ہو اور اس کی معرفت پر آپ کا اسلام کے دار و مدار ہو سکتا ہے. تو ہم سے سوال نہیں ہے، سوال آپ سے. ہمارا دل بڑا ہے، آپ سے سوال نہیں کرتے. اچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے قبلہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں تو آپ نے اس میں یہی کہا ہے کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کیا جاتا سوال ان لوگوں سے؟ ابھی طفل مکتب ہے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کل. کہا جاتا ہے مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی، اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ تھے. تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ. کیا کہتے ہیں اس پر؟ تحقیق کر لیں قاتلین عثمان کون تھے، مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ روشنی ڈالیں اس پر تھوڑی. نہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم تو الزام لگانے والوں سے کہہ رہے ہیں نا. آپ تحقیق کریں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کو قاتل سے مشکل ہے تو آپ کو ادھر الزام ہے. ایک بلوا آیا تھا، کوئی پتہ نہیں ہے کون قاتل ہے. بلوا بیچنے والوں کو پتہ ہے، ان سے آپ کی عقیدت ہے. اچھا، ہے نا. بلوائی تھے، باقی ایک نہیں تھے، زیادہ تھے. امیر المومنین کا تو صرف ایک قاتل تھا نا. جی، اس کو بیچنے والے کون تھے وہ بھی واضح ہے، اس پہ بھی ہماری پوری ٹاک ہے. ابھی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی ایک کو، ٹھیک ہے نا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لے لیتے ہیں. یہ ایک جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ امیر المومنین قاتل ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد تھا، اس سے خطا اجتہادی ہو گیا تھا، اس کو ایک ثواب ملے گا. اچھا جی. تو جو حمزہ کا قاتل ہے وحشی، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی ہے. بھائی حمزہ کا قاتل ہے، کہتے ہیں اسلام لائیں. رسول خدا نے اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. کون سا اسلام؟ اگر کوئی مسلمان ہو اور رسول اس کا اسلام قبول کریں تو اس سے منہ پھیر کے اس کو بھگا دیں گے. اس نے دعوی اسلام کیا اس لیے اسے قتل نہیں کیا، لیکن قبول رسول نے نہیں کیا، اس سے منہ پھیرا.
اسے آپ ہیرو بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس نے فتوحات میں بڑا کردار بعد میں انجام دیا. نہیں دیا, وہ دائم الخمر تھا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے فتوحات میں, اس کے لیے جھوٹ سارے اعزازات کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو قاتلین سے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ قاتلین حمزہ ہو آپ کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین امیر مومنین ہے اس کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین حسین ہو ان سے بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ ادھر قاتلین عثمان, جو قاتلین عثمان حقیقی ان کا تحقیق کرو, آج تحقیق کرو اور آج وہ بیٹھ کے بات کریں کہ جو ہو قاتلین نکل آئیں ان کا پہلے سے طے کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر بات آگے تھی, پھر کر لیا, قاتلین نے کر لی بیعت, کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی کی خلافت ثابت نہیں ہوگی. آپ خلافت کو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ اجماع سے ثابت کرتے ہیں. نومینیشن سے بھی ہو جاتی ہے, اجماع سے بھی ہو جاتی ہے. اجماع بھی وہ مختصر کے لوگوں کی اس میں مزید نہیں جاتا میں. لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو مانی ہی نہیں لوگوں نے, بہت کم لوگوں نے وہ خلافت مانی تھی مولا علی کی. نہیں, اتفاقاً سب سے زیادہ خلافت جو مانی گئی وہ مولا علی کی خلافت تھی. جو خلافت نہیں مانی گئی وہ پہلی خلافت تھی جس کو لوگوں نے نہیں مانا. دیکھیں آپ ہم سے معمولاً آپ سے مراد یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں, ہم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. آپ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ ہم سے کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد. ہم تو نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے اس لیے خلافت کے بعد ان صحابہ کو قتل کرنا پڑا, ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا اس لیے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. ان میں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا. ہمارا موقف ہے کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوا تھا. آپ کا موقف ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہ صحابہ کیوں مرتد ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ منکرین زکوٰۃ تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. رسول کی سیرت میں رسول کے زمانے میں صحابی تھے جو منکر زکوٰۃ ہوئے, رسول نے انہیں قتل نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو منکر زکوٰۃ کو تو قتل نہیں کیا جاتا. یہاں تو نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, اس میں آپ خود مخالف ہیں اس کے. آپ کہتے ہیں کہ صحابی سارے, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا یہ جو مرتد ہو گئے تھے منکرین ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر نے, تو وہ سارے کون تھے؟ صحابی تھے نا. تو آپ الزام لگاتے ہیں صحابی کے خلاف, آپ ان کو مرتد ہونے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں, اس بنا پہ ان کو قتل بھی کرتے ہیں. مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ مرتد ہو گیا تھا. کیسے مرتد ہوا تھا؟ رات کا کھانا ساتھ کھایا, نماز ساتھ پڑھی, پھر نظر پڑ گئی مالک کی بیوی پہ تو رات میں سر اتار لیا, مرتد ہو گیا. صحابی تھا نا. تو ہم صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں, صحابہ کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں. خلافت پہ امیر المؤمنین کا اجماع ہوا ہے, سب نے مانا ہے. اس کے بعد عدل علی برداشت نہیں ہوا. بہت بڑی بات ہے. کیونکہ عدل علی برداشت نہیں ہوا, وہ بھی کس سے؟ ایک مراعات یافتہ طبقے سے. جب وہ مساوات نبی دوبارہ پلٹ کے آئی اور کچھ کو مراعات کی عادت ہو گئی تھی, اس وجہ سے یہ کچھ لوگ بلوائی باہر آئے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. وہی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی پہلے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, خیر ابھی اس کا مقام نہیں.